والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتکاف بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ شریف جو کلام پاک کی دوسری سورہ ہے اور قرآن شریف کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے جو تقریباً 2.5 پاروں کے قریب ہے، تو اس کی آیت نمبر 186 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں، یعنی کہ یہ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے، پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول فرماتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے، تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ اسی طرح سے اور مقامات پر بھی آیا، ایک جگہ پہ آیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، شاہ رگ جہاں سے یہ والا حصہ جو ہے گردان کے پاس والا، اب دیکھیے کہ یہ انسان کے کتنے قریب ہے، بالکل ہی قریب ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب یہ واقعہ، یہ صورت مبارکہ جو ہے، اس کی یہ آیت مقدسہ کب نازل ہوئی؟ چند صحابہ کرام کا گروہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں، محبت میں جب اس کا ذکر کرتے کرتے عشق مقام تک پہنچے، انہوں نے پھر پوچھ لیا بے تابی میں کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جس سے ہم عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ رب تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت مقدسہ ارشاد فرمائی کہ جب پوچھیں میرے بندے کہ رب تعالیٰ کی ذات کہاں ہے تو میں ان کے قریب ہوں اور ان کو سنتا ہوں، ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ علماء کرام نے ایک اور بھی بات واضح کی ہے جو اس آیت مقدسہ کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت کا مقام متعین نہیں کر سکتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسماں پہ ہے، یہاں پہ ہے، ایک جگہ مقرر نہیں کر سکتے کہ جو ایک چیز مقرر کر دی جائے تو پھر دوری کا فاصلہ آ جاتا ہے۔ یعنی کہ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جی صرف عرش پر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو اگر ہم ایسا کہتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آسمان سے اتنا فاصلہ اس کے درمیان ہمیں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فاصلوں سے پاک ہے، یہ فاصلے اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے اولیاؤں کی یہ شان ہوتی ہے کہ یہاں سے بیٹھ کر کہاں کہاں دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے انبیاؤں کی یہ شان ہوتی ہے کہ کہاں کہاں دیکھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس نے پیدا فرمایا اس کی شان کا عالم، اس کی قوت کا عالم تو کوئی اندازہ ہماری سوچیں جو ہیں جواب دے جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا مقام متعین کرنا پہلی بات یہ جائز نہیں کہ عرش پر ہے، اور جیسے کہ ہمارا عموماً ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز مانگنی ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یا اللہ، تو اگر ہمارا عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی، اور یقیناً ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بے شک آپ آنکھیں بند کر کے سر نیچے کر کے مانگیں، دل میں مانگیں، اونچی آواز بھی نہ آئے، بیٹھے ہیں بے شک ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوئے، دل میں مانگ رہے ہیں تو وہ تبھی سنتا ہے۔ آگے کہیں رستے میں جا رہے ہیں وہاں پہ طلب ہو جاتی، وہاں بھی سنتا ہے۔ وہ پچھلے دنوں ایک واقعہ کسی نے یاد دلایا، وہ یہاں پہ میں سنا چاہتا ہوں کہ ہمارا حال یہ ہے، مثال کے طور پر گلی سے گزر رہے ہوں، اگر کتا پیچھے پڑ جائے نا یا پیچھے کھڑا ہو تو ہم یہی دل میں کرتے ہیں کہ یا اللہ بچائیں تم، یا اللہ اس سے بچانا۔ اچھا، پھر اتنا کہہ دیتے ہیں، آگے چل رہے ہوتے پھر پیچھے بھی دیکھ رہے تو کہیں آ تو نہیں رہا۔ اب جب اللہ تعالیٰ سے عرض کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ بچانے والا بچائے گا، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے، پیچھے پھر بھی دیکھیں گے کہ کہیں آ نہ جائے۔ تو یہ ہر معاملے میں، یا جس طرح سے کوئی چیز اور طلب کرتے ہیں، پھر اگر کچھ وقت لگ گیا تو پھر کہتے ہیں پتہ نہیں آیا کیوں نہیں، یہ کام ہوا کیوں نہیں۔ تو یعنی کہ نمبر 1 تو ہماری جو طلب یا حاجت ہے اس کے اندر بے قراری نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے بچہ دیکھیے ماں سے دودھ مانگتا ہے یا کوئی کھانے کی چیز مانگتا ہے، کتنا روتا بھی لاتا ہے، اور یقیناً اگر ماں نہ بھی چاہے تب بھی وہ مجبور ہو کر دے دیتی ہے کہ اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کو دینا پڑے گا، گزارا نہیں۔ تو اب وہ جو خالق و مالک ہے، پیدا کرنے والی ذات، اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب ایک ماں کا پیار ایک طرف، ٹھیک ہے، ایک ماں کا پیار ایک طرف، 70 ماؤں کا پیار دیکھیے کتنا ہو سکتا ہے۔
اس سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا کہ ایک شخص تھا کہ جب اس کی روح نہیں قبض ہو رہی تھی تو اس کو جب لایا گیا نا پاس، تو یہ کہ بتایا گیا کہ اس کی روح نہیں قبض ہو گیا، پھر حکم فرمایا گیا کس طرح سے کریں، اس کی جو لکڑی جمع کریں، اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ مسئلہ کیا تھا کہ وہ ماں کا نافرمان تھا۔ اس کی ماں سے کہا گیا کہ اس کو معاف کر دو، اس نے کہا کہ میں نے معاف نہیں کرنا اس کو۔ پھر اس نے چلو ٹھیک ہے نہیں معاف کرنا، اس کو پھر جلاؤ ایسے تو اس کی جان نہیں نکلنی۔ اب جب جلانے لگے تو پھر وہ ماں چیخ اٹھی کہ نہیں میرا بیٹا جیسے بھی تھا میں اس کو معاف کیا۔ اب دیکھیے ماں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ماں جتنی بھی وہ اولاد تکلیفیں دے لے، لیکن اس طرح کا تکلیف اس طرح کا معاملہ نہیں برداشت ہوتا اسے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کریم اتنی ہے کہ ماؤں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جب ہم تھوڑا سا آنسو بہائیں گے، تھوڑا سا بل بلائیں گے، روئیں گے، اور اس کو پتہ ہے یقیناً ہمارے دلوں کے حالات سے آگاہ ہے کہ ہماری اگر لگن سچی ہوگی، ہمارا اگر وہ جو معافی مانگنا ہے وہ سچا ہوگا اور ہم دلی طور پہ یقیناً شرمندہ ہوں گے تو وہ معاف بھی فرمائے گا۔ تو اس لیے دوسری بات یہ تھی کہ ہم نے جو بھی مانگنا ہے رب تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور یہ جان کے کہ وہ سنتا ہے اور عطا فرماتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہ اوپر ہی نگاہ اٹھائیں، ہاتھ بلند کریں۔ بے شک آپ جہاں پہ بیٹھے ہوں یہ سب ہوں پاکی کی حالت میں ہوں، آپ کا جسم پاک صاف ہو، کپڑے صاف ہوں، تو پھر جو ہے آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا۔ تو دو باتیں ہوئیں، ایک تو مقام متعین نہیں کرنا، رب تعالیٰ کا وہ مقام سے مبرہ ہے کہ اس کا مقام متعین نہیں کرنا، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ سنتا ہے، جو مانگنے والے طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا فرمائے گا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور اگلی بات جو آخری اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حکم مانے۔ جو درس کا عموماً یہ ہمارا روز کا ہوتا ہے کہ آخر میں جو نماز کی ترغیب ہے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ اب حکم سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے چارہ کاٹ کے آؤ، چارہ کاٹو، یہ کرو، وہ تھوڑی ہے، یا جاؤ کاروبار کرو، فلاں کرو، یہ نہیں۔ یہ تو فرمایا گیا کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، ثانوی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی وقت کوئی اوقات نہیں۔ اصل چیز کیا ہے جو اولیاء اللہ نے، جو جیسے کل بھی واقعہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک بزرگ کہ روٹی پکانے کی وقت ضائع نہ کرتے تھے کہ کچا آٹا ہی کھا جاتے۔ کسی نے جب پوچھا کہ حضور پکا لیا کریں، تو فرمایا کہ اگر اس کو میں پکاؤں گا، پہلے گوندوں گا، گوند کے پھر پیڑا بناؤں گا، پھر آگ جلاؤں گا، پھر روٹی پکاؤں گا، تو اتنا ٹائم ضائع ہو جائے گا کھانے پہ، تو اتنا میرا ذکر رہ جائے گا رب تعالیٰ کی ذات کے سامنے پیش ہونے کے لیے، اس لیے بہتر ہے ایسے کچا ہی کھا لیا۔ تو یہ معمول تھا۔ اور ہم کیا ہیں، ہمیں کاموں سے ٹائم نہیں ملتا، اور کام سے وہ نمازوں سے اور عبادات سے ٹائم نکالتے تھوڑا سا دنیا کے لیے، تھوڑا سا وہ بھی اپنا پیٹ کہیں، یعنی کہ زندگی کو بزرگ فرماتے ہیں نا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے جیتے ہیں، کھانے کے لیے جیتے ہیں، جب کہ جینے کے لیے کھانا چاہیے، یعنی کہ اتنا سا کھاؤ جس کے لیے ہم جیا جا سکے، مرے نہ۔ لیکن ہم کیا ہے، ہم کرتے ہیں کھانے کے لیے کہ بس آج ابھی کھا لیا، صبح کا کیا کھانا ہے جناب جی، ابھی کھا رہے ہوتے ہیں کہ پروگرام ساتھ میں طے کر رہے ہیں جی دوپہر کو کیا پکانا ہے جی۔ اب دوپہر کا پک رہا ہوتا تو شام کی پہلے پڑی ہوتی کہ شام کو کیا پکانا ہے جی۔ تو یہ ہماری عورتوں کا بھی حال، ہمارے مردوں کا بھی یہی حال۔ تو جو مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا ہے، کہ جو ہمارا مقصد ہے عبادات جو اللہ کے ولیوں نے کیا۔ اب یہی باتیں اگر ہم کسی جگہ، اس لیے فرمایا گیا نا کہ آپ کائنات کو دیکھو، غور و فکر کرو کہ اس میں تمہارے لیے سبق ہے۔ کبھی جائیں داتا دربار، جائیں داتا دربار شریف جائیں، دیکھیں وہاں پہ بادشاہوں کے وہ جو ہیں مقبرے بنے ہوئے ہیں، اور جو سارا مقام بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس دیکھیں کوئی سیر و سیاحت والے چند لوگ آئیں گے، گھوم پھر کے تصویریں بنا کے چلے جائیں گے، جبکہ دوسری طرف دیکھیں وہاں پہ لوگ جھکتے ہیں جا کے داتا دربار۔ اب دیکھیے ہم ان کو جانتے، ہم میں سے اکثر نہیں جانتے ہوں گے، ان کی ہسٹری کے بارے میں بھی نہیں پتہ ہوگا کہ کہاں سے آئے، جو ہے کون تھے، کیسے تھے، کیا کیا کرتے تھے، لیکن ایک محبت ہے۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، میں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہوں اور اس کی قدر و قیمت ڈال دیتا ہوں، لوگ خود اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایمان اٹھ گیا، ہمارا یقین کمزور ہو گیا۔ ہم اگر یقین رکھیں، آج بھی رب تعالیٰ کے ساتھ لو لگائیں، تو یقیناً دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقی لوگ ہی آپ کا احترام بھی کریں گے اور آپ کا کہنا بھی مانیں گے، اور آپ کی عزت و وقت بھی ہوگی، اور مرنے کے بعد بھی یاد کریں گے۔ کل بھی میں ادھر دکان پہ کھڑا تھا تو اظہر بھائی سے یہ بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں صوفی صاحب فوت ہوئے، اچھا اب اس طرح کے لوگ جب فوت ہوتے ہیں اکثر یا کہاں جی بہت اچھا بندہ تھا، کوئی کہے گا کہ سارا دن عبادت کرتا تھا، رات کرتا تھا، اس طرح سے ان کی عمر گزری ہے تسبیحات کے اندر، سجدوں کے اندر۔ اچھا میں نے اسے یہی کہا کہ یار جب بھی مرے نا، کم از کم لوگ کوئی روئیں اور یہ تو کہیں نا کہ اچھا یار انسان تھا،
لیکن یہ بھی ناجائز ہے کہ ہم اگر ایسے کرنے کے لیے کہیں نا کہ جناب میں تو مروں تو میں تو اس لیے بات کرتا ہوں کہ لوگ مجھے تعریف لینے نہیں، یعنی کہ اس غرض سے کہ میرے اعمال اچھے ہوں، لوگ مجھے برا نہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ جان چھوٹی، بلا نے چھوڑ دی، چلا گیا، یہ پھنسے تو یہ معاملات نہ ہوں ہمارے. تو یعنی کہ کچھ نہ کچھ ہمارے اعمال ایسے ہوں، ہمارے لین دین کے معاملات، ہمارے جو ہیں برتاؤ کے، ہمارے عبادات کس طرح سے ہوں، اور خوف خدا اندر ہو، تب بات بنتی ہے. تو یہ بات میں کر رہا تھا یہاں پہ اختتام، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا حکم مانیں اور ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں. ایمان لانا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا کیا، صحیح العقیدہ بنایا. اگلی بات حکم یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5 گنا نماز، جس کا سب سے زیادہ حکم آیا وہ 700 بار نماز کا آیا. قرآن کے اندر اتنے احکامات ہے، سب سے زیادہ حکم نماز کا ہے، 700 دفعہ حکم آیا. تو اب دیکھیے اتنی دفعہ حکم آ جائے، میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ادھر وزیر مشیر ایک دفعہ پیغام بھیجے، ہم ڈر کے مارے پہنچتے ہیں کہیں پکڑوا نہ دے، تو جب آگے جا کے پکڑا جانا ہے، وہ پکڑا جانا بھی بہت سخت ہے. یہ تو پکڑ کچھ بھی نہیں ہے، آگے کی پکڑ بہت مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وآلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب.